خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نیک عمل کرتا ہوں اور لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتا ہوں۔ سنیے، نیک عمل کرتا ہوں اور لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب میں نیک عمل کر لوں تو کرنے کے بعد میرے ان اعمال کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تو نے یہ نیک عمل کیا، اور اللہ کے رسول مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا میرا یہ عمل ریاکاری میں تو نہیں لکھا جائے گا؟ کہیں میں ریاکار تو شمار نہیں ہوں گا؟ سنیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے 2 اجر ہیں۔ کتنے اجر ہیں؟ 2۔ فرمایا تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر اس بات کا کہ تو نیک عمل کرتا ہے، اور دوسرا اجر اس بات کا کہ لوگ تیرے نیک عمل کی پیروی کرتے ہیں، لوگ تیرے نیک عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پاک آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ہر نیک عمل کرنے والا ریاکار نہیں ہے، بات ہے اس کی نیت اور ارادے کی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ نیک عمل کروں تو دنیا میری واہ واہ کرے، اس کی اس ریاکاری کو بھی خدا جانتا ہے۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں تو میرا یہ عمل دیکھ کے دنیا بھی یہی عمل کرے، تو اس کے اس نیت اور ارادے کو بھی خدا جانتا ہے۔ آپ کے اور میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ اور کوئی ایسا میزان، کوئی ایسی میئرمنٹ نہیں ہے کہ ہم ناپ سکیں کہ فلاں شخص جو نیک عمل کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، فلاں شخص جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ پیمانہ آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ صرف یہ ہے کہ ہم جب کسی کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھیں، سب سے پہلے اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کے بعد اس کے نیک عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کی نیت کے پہرے دار نہیں ہیں۔ یہ میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تنگ ذہن کے لوگ بسا اوقات بڑے بڑے فتوے جڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ میرے نام کے ڈنکے بجائیں۔ وہ کس لیے کرتا ہے؟ یہ اس کے دل کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، جنگ کے دوران ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ جنگ کے دوران جب وہ قتل کر دیا تو اس کا سر لے کے وہ حضور کے پاس آ گئے، حضور کے پاس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے سر کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، او میرے غلام، او اللہ کے بندے، یہ شخص تو کلمہ پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کا کلمہ اپنے کانوں سے خود سنا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تلوار اٹھائی، اس نے بھی تلوار اٹھائی، میں مسلمانوں کی طرف سے گیا، یہ کافروں کی طرف سے آیا، میں اس کے ساتھ لڑا، یہ میرے ساتھ لڑا، اس نے مجھے گرانے کی کوشش کی، میں نے اسے گرانے کی کوشش کی، یا رسول اللہ میں اس پر غالب آ گیا، میں نے اس کو گرا لیا، میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ جب اس کو مرنے کا خوف لائق ہوا، اے اللہ کے رسول، اس نے اس وقت کلمہ پڑھا ہے، یہ اسلام سے متاثر نہیں ہوا، جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بات سمجھ بھی یوں ہی آتی ہے، لیکن ہادی کونین نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابی، تیرا جذبہ جہاد سلامت، تیری کوشش سلامت، تیری اللہ سے محبت سلامت، تیری میرے ساتھ عقیدت سلامت، لیکن مجھے یہ تو بتا، حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے کہ یہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ تو دلوں کے فیصلے کرنے، نیتوں کے فیصلے کرنے، یہ آپ کا میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کا اختیار اللہ کے پاس رہنے دیں، اپنا اختیار اپنے پاس رکھیں،
پروردگار ہمیں ایسا انسان بنائے قیامت کے دن اس کے محبوب کو خير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول